العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ آج تراویح میں ہم لوگ 26واں پارہ سماعت فرمایا۔ اس پارے کے اندر تقریباً 5 یا 6 صورتیں ہیں، تو پوری صورتوں کی کل آیتیں ملا کر کے اس پارے کے اندر 195 آیتیں ہیں۔ تو اس پارے کے سب سے پہلے صورت جس کا تذکرہ ہوگا، تو سرسری طور پر کچھ باتیں اس صورت کے تعلق سے ذکر کروں گا۔ اس پارے کے سب سے پہلے صورت جو ہے سورۃ الاحقاف ہے، اور سورۃ الاحقاف یہ مکی صورت ہے جس میں 35 آیات بیان کی۔ تو معبودان باطلہ کی حقیقت کا تذکرہ اس صورت کی آیت نمبر 4 میں تھا کہ معبودان باطلہ کی حقیقت بتائی گئی کہ اگر وہ زمین میں کسی بھی چیز کی تخلیق کیے ہو تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے چلو بھائی، جس کی تم عبادت کر رہے ہو، جس سے تم پوج رہے ہو، جسے اپنا معبود بنائے رکھے ہو، بتاؤ دنیا کے اندر سے کوئی تخلیق انہوں نے ایجاد کی ہے یا تخلیق کوئی کی ہے، یا کون سی ایسی چیز ہے جسے انہوں نے دنیا میں پیدا کیا، اس کا تذکرہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس صورت کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے صداقت پیش کی گئی کہ لوگوں میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں۔ آپ کہیے کہ معاشرے کے اندر جو لوگ آپ کو اس طرح کہہ رہے ہیں، اس وقت جو کفار و مشرکین جو تھے، تو ان سے کہیے کہ میں اکیلا ہی رسول نہیں ہوں۔ یعنی صرف یہ مت سمجھو کہ صرف آپ کے لیے رسول کو بھیجا گیا ہے یا آپ کے لیے خاص کیا گیا، نہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی قومیں آئے، جتنے بھی لوگ آئے، ان لوگوں کی رہبری کے لیے، ان لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو اسی لیے میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں، یعنی مجھ سے پہلے بہت سارے رسول اللہ رب العالمین نے بھیجے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر قرآن مجید کا درجہ، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید رمضان مبارک کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان مبارک کے مہینے میں نازل کیا، اور رمضان مبارک کے مہینے کو اور قرآن کا ایک بڑا گہرا ربط ہے۔ یہ بات کہہ نہیں سکتے کہ قرآن الگ چیز ہے، رمضان مبارک کا مہینہ الگ چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بارہا سنیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو رمضان مبارک کے مہینے میں ہی نازل کیا، تو اسی لیے قرآن مجید کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ آیت نمبر 12 فرماتی ہیں کہ نزول قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب تورات کو امامت کا درجہ عطا کیا گیا تھا، نزول قرآن کے بعد قرآن مجید کی امامت کا درجہ عطا کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن جو بھی نازل نہیں ہوا تھا، تو اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی تھی، اس کتاب کو امامت کا درجہ عطا کیا گیا تھا۔ یعنی اس وقت جو نمازیں پڑھی جاتی تھیں، ان نمازوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی تھی تورات، اس تورات سے آیتوں کو پڑھ کر کے نماز وغیرہ کی تلاوت ہوتی تھی، لیکن اور اسی کے مطابق فیصلے ہوا کرتے تھے شریعت کے معاملے میں۔ لیکن جیسے ہی قرآن نازل ہوا تو وہ چیز ختم کر دی گئی، اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اسلام اور قرآن مجید نازل ہونے کے بعد سارے احکامات قرآن مجید سے، اور امامت کا درجہ قرآن مجید کو دیا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز میں قرآن کے بجائے اور کوئی اور چیز پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ نہیں سکتا، اور اس کی نماز ناقابل قبول ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کی اس صورت کے اندر کافروں کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 20 میں بیان فرمایا کہ روز قیامت کافروں سے کہا جائے گا کہ تم زندگی کے سارے فائدے دنیا ہی میں حاصل کر چکے ہو، آج تمہیں کوئی بدلہ دینے والا نہیں، آج تمہیں کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ یعنی کافر جو لوگ اللہ رب العالمین کا انکار کرتے تھے، کبھی کبھار دن میں خیال آتا ہے، مومن کے دل میں خیال آتا ہے کیا بھائی وہ لوگ حالانکہ غیر کے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، مشرک ہیں، کافر ہیں، لیکن ہر اعتبار سے وہ لوگ مضبوط ہیں، مالی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر دنیا کے اندر جتنی بھی آسائش و آرام ہیں ان کے لیے مہیا کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر ساری نعمتیں تمہیں نوازی، اور جس سے تم جو فائدہ حاصل کرنا تو فائدہ کر لیے، لیکن اب آخرت میں تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہیں کوئی صلاح ملنے والا نہیں ہوگا۔ تو محترم سامعین اکرام، اسی کے ساتھ ساتھ سورہ محمد مدنیہ، اس صورت کا آغاز یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ صورت مدنی صورت ہے، یعنی مدینے میں نازل ہوئی، اور تقریباً اس صورت کی 38 آیتیں بیان کی گئی ہیں۔ اہل ایمان کا عمل کی بخشش کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے۔
اور قتال کا اصول اور اللہ کی مدد کے فوائد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس صورت کے اندر اہل ایمان کا حکم دیا گیا ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کی تاکید اس صورت میں اندر کی گئی ہے. اور اسی کے بعد اس کے بعد اس پارے کے اندر سورۃ الفتح مدنیہ ہے. سورہ فتح کا آغاز ہوتا ہے اس کے تقریباً اس کے اندر 29 آیتیں ہیں اور فتح مکہ کی خوشخبری اس صورت کے اندر ذکر کی گئی ہے. یعنی اللہ رب العالمین آیت نمبر 2 میں فتح عظیم یعنی سب سے بڑی فتح فتح مکہ کو قرار دیا گیا جو کہ کفار و مشرکین کے قبضے میں تھا اور کھل کر کے آزادی کے ساتھ مسلمان نہ تو وہاں حج کیا کر سکتے تھے نہ وہاں پر عمرہ کیا کر سکتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اس صورت کو نازل کر کے خوشخبری سنا دی کہ مکہ پر قریب فتح ہونے والا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس صورت کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کا تذکرہ کیا کہ آیت نمبر 2 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اپنی نعمتوں کو بھی آپ پر مکمل کیا اور آپ صراط مستقیم کا بہترین غامزن ہے. یعنی اور آپ کو صراط مستقیم پر غامزن کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر یہ خوشخبری دی کہ آپ کے اگلے پچھلے جو بھی گناہ ہیں ان سارے گناہوں کو معاف کر دیا. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا کوئی گناہ سے سرزد نہیں ہوا کوئی غلطیوں سے سرزد نہیں ہوئی لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے آپ کی اس بلند مقام مرتبے کو وضاحت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی جو بھی گناہ سے آپ سے چاہے وہ اگلے ہو یا پچھلے ہو ان ساروں کو ہم نے معاف کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر منافقین کی بری خصلت بیان کی گئی ہے کہ آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ منافقین کی بری خصلت یہ ہے اور وہ بہانہ بازیاں بیان کی گئی ہے اور ان کی دلوں میں برا گمان یہ تھا کہ رسول اور مومنین اب واپس نہیں لوٹیں گے. یعنی فتح مکہ کے موقع پر منافقین کا یہ گمان تھا کہ یہ لوگ مکہ جا رہے ہیں مکہ میں مکہ والے وہاں کے سرداران وہاں کے قریش وہاں کے جو بھی روسا ہیں انہیں واپس نہیں بھیجیں گے مکہ کے اندر. یہ ان کا گمان تھا. اس کا تذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ سورۃ الحجرات اس کے اندر بھی لمبی تفصیلی احکامات ہیں اور سورۃ القاف اس کے اندر اللہ رب العالمین نے دعوت قرآن پر کفار کا جو تعجب ہوتا تھا اس کا تذکرہ اس میں کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ سورۃ الذاریات کے اندر اللہ رب العالمین نے ہواؤں کی قسم کھائی. پھر اس کے بعد بحشت جو ہے مقام متقی کا مقام ہے. بحشت جنت کو کہتے ہیں یہ متقی کا مقام ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں یعنی اللہ رب العالمین کی ذات پر جو لوگ یقین کرتے ہیں ان کے لیے بہت سارے نشانیاں جو واضح ہیں جیسے کہ وہ زمین ہے آسمان ہے پیڑ پودے ہیں آسمان سے بارش نازل کرنا ہے اور اس بارش سے بے شمار پھل اور فروٹ سبزیوں کا نکلنا اور اس کا الگ الگ ذائقہ نکلنا یہ ساری کی ساری انسانوں کے لیے غور فکر کرنے کی بات ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے نشان بیان فرمائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ سورۃ الذاریات کی آخری بات جو یہ بیان فرمائی کہ مہمان ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے آئے تھے جنہیں خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے. کیا خوشخبری تھی؟ اولاد کی خوشخبری. تو اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام تعجب کرنے لگے کہ میں اور میری اہلیہ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں اور ایسی حالت میں ہمیں اولاد کی خوشخبری. یہ ان کے لیے بڑا تعجب خیز تھا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی یہ چیز کوئی بعید بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے جس موقع پر چاہے اولاد سے نوازتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے اولاد کی خوشخبری اس سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 24 سے 30 کے درمیان اس کی لمبی تفصیل یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. تو محترم سامعین کرام بتانا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت بڑی مشعل راہ ہے اور قرآن مجید انسان کے لیے دنیا کے اندر جو بھی احکامات ہیں جو بھی مسائل اس کے لیے درپیش ہوتے ہیں اس کو وہ اپنے اندر اپنی زندگی کے اندر بسا کر کے بہت سارے معاملات کو حل کر سکتا ہے. اور اس قرآن مجید کو اپنانے کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر بھی سرخرو ہو سکتا ہے اور اخروی زندگی میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو بھی احکامات ہم پر نافذ ہو چکے ہیں ان احکامات پر ہو بہو عمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.